امریکی صدر ایران کی پیش کردہ نئی تجاویز سے مطمئن نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں تہران سے بات چیت ہو رہی ہے لیکن آگے نہیں بڑھ رہی۔ اب ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، انہیں تباہ کر دیں یا وہ معاہدہ کر لیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی قیادت ماری جا چکی، مسئلہ یہ ہے کہ بات کس سے کریں، جنگ سے جلدی نکل گئے تو مسئلہ دوبارہ پیدا ہو جائے گا۔ ایران ایسا ملک ہے جس کی قیادت کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ایران کو نہ روکتے تو یورپ اور اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔ ایران کے پاس کوئی بحریہ، کوئی فضائیہ نہیں۔ صدر ٹرمپ کی پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف، کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بہت عزت کرتا ہوں۔ صدر ٹرمپ کا امریکی فوج کے بحری قزاقوں جیسے کردار کا اعتراف، کہتے ہیں امریکی نیوی ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے لیے بحری قزاقوں جیسا کام کر رہی ہے۔ ہم ایران کے جہازوں، کارگو اور تیل پر قبضہ کر رہے ہیں، یہ بہت ہی منافع بخش کاروبار ہے۔ ہم بحری قزاقوں کی طرح ہیں لیکن ہم گیم نہیں کھیل رہے۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو مذاکرات کے لیے نئی تجاویز بھیج دیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق جمعرات کی شام تازہ مذاکراتی مسودے کا متن پاکستان کے حوالے کیا۔ یہ پیش رفت ایک بار پھر ایران کی جانب سے کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں کا ثبوت ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایران کی نئی تجاویز ملنے کی تصدیق کر دی، تفصیلات بتانے سے انکار۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ معاملے پر مزید کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ٹرمپ پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکہ کی قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مذاکرات کا عمل جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کویت کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ، خطے کی صورتحال اور وسیع معاشی اثرات پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو اجاگر کیا۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور کویت کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کا اعادہ، دونوں رہنماؤں کا مستقل بنیادوں پر قریبی رابطے میں رہنے کے عزم کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے اور دنیا میں امن کے لیے تعمیری سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ کویتی وزیر خارجہ نے امت مسلمہ اور عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ گھٹیا سیاست کر رہے ہیں، پاکستان جلد سفارتی کوششوں میں کامیاب ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں امید ہے آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی ختم ہو جائے گی، پاکستان جلد پوری دنیا کو امن دینے میں کامیاب ہوگا۔ مارکہ حق میں بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، عسکری اور سیاسی قیادت کی سفارتکاری سے دنیا پاکستان کی معترف ہے۔ مارکہ حق میں کامیابی کے ایک سال بعد حقائق واضح ہو گئے، سفارتی اور عسکری سطح پر پاکستان کا وقار دنیا میں بلند ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا پوری دنیا میں سبز پاسپورٹ اور سبز پرچم کی عزت ہے، ہمارے میزائلوں نے بھارت کو سبق سکھایا۔ مارکہ حق میں کامیابی سے پاکستان دنیا میں امن کا علمبردار بن کر ابھرا۔ پہلگام واقعہ فالز فلیگ آپریشن تھا۔ سعودی عرب نے عازمین حج پر عمر کی نئی پابندی لگا دی۔ ترجمان PAA کے مطابق 15 سال سے کم عمر افراد کو حج پر لے جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ 3 مئی 2026 سے 15 سال سے کم عمر عازمین کو حج پروازوں میں سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ 15 سال سے کم عمر عازمین کے حج ویزے بھی منسوخ قرار۔ سعودی حکام کے مطابق متاثرہ عازمین کو مکمل رقم کی واپسی کی یقین دہانی۔ ایئرپورٹس کو کم عمر عازمین کی پرواز میں سوار ہونے سے روکنے کی ہدایت۔ حج عمر پابندی پر فوری عمل درآمد کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ ایران کی سفارتی کوششوں میں تیزی، وزیر خارجہ کے ایک ہی روز میں 6 ممالک سے رابطے۔ عباس عراقچی کی قطر، ترکی، سعودی عرب، مصر، عراق اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، ایران کے نئے امن منصوبے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں پاکستان ہی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ مذاکرات کے لیے مدد فراہم کرنے کے لیے کئی ممالک تیار ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کی دشمنوں کے خلاف معاشی جنگ کی اپیل، کہتے ہیں اقتصادی اور ثقافتی جہاد کے ذریعے مخالفین کو شکست دی جائے، فوجی میدان میں ترقی کے بعد معاشی محاذ پر کامیابی ضروری ہے۔ ایرانی عوام مقامی طور پر تیار اشیاء کا استعمال کریں۔ صدر مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کا اعلان کے باوجود امریکی بحریہ کی طرف سے مسلسل ناکہ بندی جاری رکھے جانا فوجی کارروائیوں کی شکل ہے۔ دنیا نے ایران کی طرف سے تحمل، برداشت اور صلح جوئی کی اپروچ دیکھ لی۔ بحری ناکہ بندی کے بھیس میں در حقیقت ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں جاری ہیں۔
اسرائیل نے جنگ بندی کے باوجود لبنان پر حملے تیز کر دیے، مزید 28 افراد شہید اور متعدد زخمی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صہیونی فوج نے فاسفورس بموں کا استعمال کیا، جنوبی لبنان بھی غزہ کی طرح ملبے کے ڈھیر میں بدلنے لگا۔ حزب اللہ کا بھی بنت جبیل میں اسرائیلی ٹینک کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم کے ڈرون حملے میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے 15 ٹاؤنز خالی کرنے کی وارننگ جاری کر دی۔ بیروت میں لبنان کے صدر جوزف آن سے امریکی سفیر مشال عیسیٰ کی ملاقات، سیز فائر پر تبادلہ خیال، جنگ بندی مستحکم کرنے اور شہریوں اور سویلین تنصیبات کو نشانہ بنانے کے عمل کو روکنے پر بھی گفتگو۔ امریکی سفیر کا لبنان کے لیے امریکہ کی مسلسل حمایت کا اعادہ۔ صدر جوزف آن کا لبنان میں استحکام کے لیے تعاون پر امریکی سفیر سے اظہار تشکر۔ مارکہ حق کے دوران نائک صوبیدار محمد عمران تمغہ بسالہ دشمن کی گولہ باری میں زخمی ہونے کے باوجود وطن کے دفاع سے پیچھے نہ ہٹے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میری جان اور مال سے بڑھ کر ہے، وطن کے لیے 10 بار بھی اپنی جان کی قربانی دینا پڑی تو دوں گا۔ اسلام آباد میں عظیم الشان 3 روزہ تبلیغی اجتماع، 2.5 لاکھ افراد کی شرکت متوقع۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی تبلیغی مرکز پہنچ گئے، اکابرین سے ملاقات۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوران اجتماع ملتوی کرنے پر منتظمین کا شکریہ ادا کیا۔ منتظمین کے مثبت کردار کو خراج تحسین، مذہبی ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کے فروغ پر زور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کی منظوری دے دی۔ گجرانوالہ کے ہر علاقے کو فیڈر بس کے ذریعے میٹرو ٹرین سے منسلک کرنے کا حکم۔ ٹریفک کی آسانی کے لیے گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم میں 2 ٹنل سیکشن بنانے کا فیصلہ۔ مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس، تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب سے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات، صوبے کے مختلف اضلاع میں جاری ترقیاتی کاموں سے متعلق تبادلہ خیال۔ ارکان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہر ضلع اور ڈویژن کی ترقی کی تاریخ لکھی۔ ستھرا پنجاب کا انقلابی پروگرام دنیا میں مثال بن چکا۔ مریم نواز نے ریکارڈ ترقیاتی کاموں سے عوام کے دل جیت لیے۔ قانون سازی سے ٹیکنالوجی تک ہر شعبہ مثالی ترقی کر رہا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے میئر کراچی مرتضی وہاب کی ملاقات، بین الصوبائی روابط کو فروغ دینے، پیپلز پارٹی سندھ اور پنجاب کی کارکردگی پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ مرتضی وہاب نے گورنر پنجاب کی پیپلز پارٹی کو پنجاب میں متحرک کرنے اور عوام کی بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات کی تعریف کی۔ سردار سلیم حیدر نے کہا کہ پیپلز پارٹی کسی صوبے کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی عوامی نمائندہ جماعت ہے۔ بلوچستان کے سابق چیف سیکرٹریز کو تا حیات اضافی امارات دینے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار۔ وفاقی آئینی عدالت نے چیف سیکرٹری کی اپیل خارج کر دی۔ جسٹس عامر فاروق نے 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا۔ قانون کے خلاف کیا گیا ہر حکومتی اقدام بلا جواز ہوتا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے ریمارکس، وزیر خزانہ یا چیف سیکرٹری امارات اور پینشن سے متعلق کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ تحریری فیصلہ جاری۔ کراچی کے علاقے پی آئی بی کالونی میں جرائم پیشہ عناصر سرگرم، مکینوں کو یرغمال بنا کر ڈاکو گھر سے لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، نقد رقم، قیمتی اشیاء اور موبائل فونز لوٹ کر فرار۔ واقعے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ اہل خانہ کے مطابق صبح 4 سے 5 بجے کے درمیان 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 افراد گھر میں داخل ہوئے اور سب کو رسیوں سے باندھ کر کمرے میں بند کر دیا۔ کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی کارروائی، منشیات فروش گینگ کی سرغنہ انمول عرف پنکی گرفتار۔ ملزمہ پوش علاقے میں آئس اور کوکین کی فروخت کا نیٹ ورک چلا رہی تھی۔ ذرائع کے مطابق ملزمہ ماہانہ کروڑوں روپے مالیت کی منشیات فروش کرنے میں ملوث۔ ملک کے مختلف شہروں میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ، کراچی کے مختلف علاقوں میں گھنٹوں گھنٹوں بجلی غائب۔ ملیر، کورنگی سمیت کئی علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ عوام نے وفاقی وزیر توانائی کا بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ملک بھر میں کہیں موسم خوشگوار تو کہیں گرمی، لاہور میں رات کو چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں سے موسم حسین، شہر کے درجہ حرارت میں کمی ریکارڈ کی۔ آئندہ 1-2 روز میں بارش اور آندھی کا اندیا۔ کراچی والے تیار رہیں، آج بھی شہر قائد میں گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ وقفے سے تیز گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ شہر کا مطلع صاف، موسم گرم اور مرطوب، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔